ابھی اس پر آگے چلتے ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی ہم کر رہے تھے، وہ میاں نواز شریف صاحب نے آج امریکہ میں ایک بات کی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، طوفان غالب کا شعر بھی سنا دیا، بہت بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، اس کی وضاحت میں میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہے نا. جی امریکہ. ہاں، امریکہ میں بیٹھ کر بڑی طاقتوں کا مقابلہ، تو اس کا مطلب یہ امریکہ سے تو مقابلہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. صبر کس چیز کا ہے؟ صبر کس چیز سے؟ مطلب اتنا تو یقین ہے ٹھیک ہے کہ مقابلہ امریکہ سے نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر بڑی طاقت کون ہے؟ کیا اگر وہ بڑی طاقت اشارہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر بڑی طاقت کون؟ یہ وضاحت تو وہ کر سکتے ہیں نا. بالکل، وہ تو اشارتاً مجھے لگتا ہے شاید پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اس پر. انہوں نے ایک بات اور بھی کی، وہ ہم نے سنوائی نہیں، میں کوئکلی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عوام سے پوچھنا چاہیے جو بھیڑ بکریاں بن کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر ملک کا حال یہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے اور ملک کا یہ حال کر دیتے ہیں. دیکھیے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ابھی حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑ بکریوں سے کم ہے؟ نہ کریں سر، پارلیمنٹ میں نہیں. دیکھو کون سا پارلیمنٹ ہے؟ یہ ہم بیٹھے ہیں. دیکھیں نا، اس پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ پارلیمنٹ؟ پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ جو پارلیمنٹ وجود میں ہے، جو پارٹیاں حکومت میں، یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک پارلیمنٹرین سے پوچھیے کہ یہ عوامی مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ 45 ہے یا 47 ہے؟ کیا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں 27 اور 28 کی، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں، 45 میں یا 47 میں؟ تو بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تو آج تک اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حقیقی منتخب پارلیمنٹ ہے. پرسوں بھی مولانا صاحب نے کہا کہ اس ملک میں نہ سیاسی استحکام آ سکے گا، نہ معاشی استحکام ممکن ہے، نہ سیکورٹی استحکام ممکن. ایک ہی حل ہے اس ملک کا کہ اس ملک میں الیکشن کروایا جائے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے بھی، علی گور بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ کم از کم اتنی سیاسی بصیرت تو آ گئی کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈر مان لیا. حافظ حمداللہ صاحب، پہلی بات کا بھی کہ کیا آپ واقعی اتنی طاقت سے آئیں گے؟ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو UIFA کو بھی ساتھ آنا چاہیے، آپ کو لیڈر بھی مان رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو آج دھمکی لگا رہے ہیں کہ بس اب تو آئے، وہ کل یہ بات کریں. بنیادی طور پر 26ویں علی ترمیم میں روز اول سے لے کر آخر تک PTI آن بورڈ تھی. لاسٹ میں جب مولانا صاحب پارلیمنٹ جا رہے تھے تو اس وقت بھی علی گوہر صاحب اور مولانا صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. وہ الفاظ بھی آپ دیکھیے. صحیح ہے، بالکل. تو مولانا صاحب کے کردار کی انہوں نے تعریف کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے خیال کل علی ظفر صاحب اور اسد قیصر نے کامران مرتضیٰ کے بقول کہ عمران خان صاحب کا ایک خیر سگالی کا یا زبردست مثبت پیغام مولانا صاحب کے پاس آیا ہے. اب میں تو اسد قیصر اور علی ظفر صاحب کی بات کو، اور جو عمران خان کا پیغام آیا اس کو، یا علی گوہر صاحب کا جو مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، یا پھر کل بھی اسد قیصر صاحب اور علی گوہر صاحب میرے خیال مولانا صاحب کے پاس گئے تھے کل بھی، میں تو اس کو ترجیح دیتا ہوں. میری سیاست کا انحصار اس پر ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ میرے خیال میں ابھی تک ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں نکلے ہیں. وہ ایک حلقے کی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انتخابات میں، الیکشن میں، نہیں وہ ٹھیک ہے، میں نے کب کہا کہ چیف منسٹر نہیں ہے، لیکن وہ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں. اس کی جواب ہم نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس پرامن اور مثبت سیاسی فضا کو اگر کوئی خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے سب میں ہو یا اس سب میں ہو، اس کا میرے خیال میں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی، جلسے کی بات کی، دیکھیے 14 اکتوبر کو ہمارا جلسہ ہوا میر پور خاص میں، اس سے پہلے کراچی میں ہوا، اور 28 نومبر کو پھر سندھ میں ہے، اور 8 دسمبر کو پھر پشاور میں ہے. یہ لگاتار ہمارے جلسے جاری ہیں. اس کے بعد پھر ہوگا، ویسے سردی آئے گی. تو احتجاج PTI کا اپنا جمہوری حق ہے. حکومت کو بھی ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ فیصل آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بلوچستان اور کراچی میں، ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. پارلیمنٹ میں اب ہمارے اور PTI کا فیصلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو ہم ایک کو سنیں گے بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ ہے، یہی 26ویں علی ترمیم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. آج مجلس شورا کا اجلاس ہوا ہے، کیا اہم باتیں ہیں؟ دیکھیے، مجلس شورا کا اجلاس جاری ہے، اس کا میں حصہ نہیں ہوں.
یہ ہو سکتا ہے کل بھی مجلس شورا کا اجلاس ہو، 2 روز بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد مولانا صاحب باقاعدہ ان فیصلوں کا اعلان کریں گے، ہاں وہ خود بخود سامنے آئے گا۔ ججز کی تعداد کے حوالے سے کل آپ لوگوں کا موقف سامنے آ گیا، کامران مرزا صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جب آئے گی دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم، خط و خال تو آ گئے کہ ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا پھر وہ جو کل جو ایک بل پیش ہوا ہے، جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو مسودہ آیا جو 56 پوائنٹس کا تھا، اس میں یہ تمام چیزیں تھی، ہم نے اس وقت تسلیم نہیں کی، ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں جب 27ویں میں آئے گی پھر ہم تسلیم کریں گے ملٹری کورٹ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جب آئے گی تو اس وقت پھر اس پر بات کریں گے، اس سے پہلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں لیکن ججوں کی تعداد پہ تو آپ لوگ کا پوائنٹ ابھی سامنے آ گیا، وہ اس لیے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ حکومت ڈری ہوئی ہے اس وجہ سے جج بڑھا رہی ہے؟ دو باتیں، اگر حکومت کی دلیل یہ ہے، ایک ہی دلیل ہے حکومت کی، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر کیسز کی بوجھ ہے، ٹھیک ہے، برڈن ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک 27 سے 32 لاکھ کیسز ہے، صحیح، ٹھیک ہے، الماریوں میں پڑے، تو وہ وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہندوستان میں 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی ہے، 33 جج ہے، وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں، آپ 25 کروڑ کو 17 سے مینج نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہے، وہ اس اکثریت کو آپ لوگ